وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ رحمت ہیں، تو مشرکین کے لیے بھی رحمت ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے جواب دیے گئے ہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر یہ روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول مشرکین اتنا پریشان کر رہے ہیں، جینا حرام کر رکھا ہے مشرکوں نے، آپ بد دعا فرما دیجیے، ادعو علی المشرکین، مشرکین پر بد دعا کر دیجیے، جینا حرام کر رکھا ہے انہوں نے مشرکوں نے، آپ بد دعا کر دیجیے ان کے اوپر۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گا۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے بارے میں فرمایا، بد دعا کے بارے میں فرمایا میں نہیں کرتا، اس لیے کہ میں لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ کسی کے بارے میں کہوں اے اللہ اس کو رحمت سے دور کر دے، یہ ہمارا نبی ہے۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ مشرکین پر بد دعا کیجیے۔ شرک کرنے والے سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، انی لم ابعث لعانا، مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، لعنت کرنے والا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ تو حدیث ہوئی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو تفسیر کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی، وہ ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمة للجمیع فمن آمن به وصدق به سعید ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الامم من الخس والغرق۔ قرطبی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للجمیع، لجمیع الناس، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ تو جو آدمی آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کر دی وہ خوش نصیب ہوا، سعید۔ فمن آمن بھی وصدق بھی سعید ومن لم یؤمن بھی، اور جو کافر رہے، مشرک رہے، آپ پر ایمان نہیں لائے تو ایک فائدہ تو ہوا ان کا، کیا؟ سلیمہ مما لحق الامم من الخس والغرق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان لوگوں کو وہ عذاب نہیں آئے گا جو پچھلے انبیاء کی قوموں پر آ چکا ہے، کہ پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی۔ جی کوئی آدمی زندہ نہیں بچا۔ سب سے طاقتور قوم جو تھی عاد تھی، عاد، وہ خود کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان کے اوپر ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا اور اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ان کے گرے ہوئے مکانات خالی دکھائی دے رہے ہیں، ان میں سے ایک کا پتہ نہیں ہے کہاں گئے، جی ایک کا پتہ نہیں۔ تو جیسے پچھلی قوموں کے اوپر عذاب آیا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ تو دیکھو جو ایمان نہیں لایا کم سے کم ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے کہ پچھلی قومیں جس طرح پوری کی پوری تباہ ہو جاتی تھی، ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ کافر بھی تو امت ہی ہے نا آپ کی، ایک امت اجابت ہے، ایک دعوت ہے، امت دعوت ہے۔ تو کم سے کم نبی رحمت ہوئے کافروں کے لیے بھی۔
اور جو کافروں کے لیے رحمت ہو، مشرکین کے لیے رحمت ہو، اللہ نے صحیح فرمایا، اور اس سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ تو کافروں اور مشرکوں کے بارے میں.